اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ایک بار الرحیم. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک جو سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ ضرور پڑھ دیا کریں، کہ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، عربی میں سیدھا راستے پہ چلا، انگلی پکڑ کے چلا، ٹھیک. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. ہم نے اپنے نبیوں کو چنا، سن لیں، نبیوں کو چنا اور ان کو صراط مستقیم پہ چلایا، چلے نہیں چلایا. وَاجْتَبَيْنَا، منتخب کر لیا ہم نے لوگوں کو. اللہ نے منتخب کرنا چھوڑا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، ایک نشانی میں نے آپ کو بتائی کہ طاغوت جو ہے اس کا دیکھیں کہاں پر ہے. دشمن کو حق کو پہچاننا ہو تو دیکھو دشمن کے تیر کس طرف چل رہے ہیں. جس طرف تیر ہوں گے اس طرف آپ کو پتہ چل جائے گا. جس بندے پہ امریکہ نفرت کرتا ہوگا، جس بندے پہ مغرب نفرت کرتا ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے جو وہاں پہ گالیاں کھا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو سیکولر گالی دے رہا ہے، کس کو لبرل گالی دے رہا ہے، کس کو امریکہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے سے دہشت گرد ہے، اس کو نہیں آنے دو، یہ نہ کو. ایک تو یہ بڑی بڑی آسان پہچان ہے. اور کس سے وہ دوسری جو صورتحال ہے وہ ملبۃ الکبریٰ کی پہچان اللہ نے اتنی واضح کر دی ہوئی ہے، اتنی واضح کر دی ہوئی امام مہدی کی کہ کوئی اندھا بھی پہچان جائے گا کہ وہ مہمان. کیوں؟ آپ نے فرمایا، اب وہ میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جو آخری وہاں پر، کیونکہ ظاہر بات ہے غزوہ ہند جو ہے یہ یہاں اسی وقت آنا جب وہاں سے لشکر ادھر آئیں گے تو آنا ہے نا، پہلے ادھر تو کچھ ہونے دو، ٹھیک. وہاں پر آپ فرمایا کہ عمران البیت المقدس خراب الیسرب، بیت المقدس کی آزادی، مطلب بیت المقدس will become the center stage of the world. اب دیکھیں کچھ 25 سال سے قرارداد منظور ہوئی تھی کہ اس کو بیت الخلاء مناتے ہیں، لیکن مانا نہیں گیا تھا. ایسٹ یروشلم کے علاقے پہ بھی پھٹا تھا یہ، وہ ٹرمپ نے آ کے اس کو نکالا، پھر رک گیا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کب اس نے ہونا، ہمیں نہیں پتہ. ہمارے اندر یہ خواہش رہنی چاہیے کہ ہم نے اس لشکر میں شامل ہونا، اللہ اسی پہ ہمیں بخش دے گا. تو ہوگا کیا کہ مدینہ جو ہے ویران ہو جائے گا. اب رسول اکرم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی مدینہ سے چھپتا چھپاتا ہوا مکہ آ جائے گا. یعنی مدینہ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی ایسا آدمی جو کہ واقعی نون آدمی ہے وہ وہاں چھپ سکے، کہ ویران ہو چکا ہے، پیچھے پیچھے لوگ ہیں سب کچھ. اب وہ آدمی جب مکہ آئے گا تو کچھ لوگ جو ہیں مکے کے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو مکہ کو ہمیشہ سے فرقہ واریت سے پاک شہر رکھا ہے. آپ کو مدینے میں 2-3 فرقے مل جائیں گے، مکے میں نہیں ملیں گے. مکے میں ایک صحیح ماخذ ملے گا آپ کو، کوئی اور نہیں ملے گا. تو مکے کے کچھ لوگ اس کو پہچانیں گے اور کہیں گے ہم تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو. اس کا مطلب وہ لوگ پہچانتے ہوں گے جو بندہ کام کا ہے، وہ انکار کر دے گا کہ میں نہیں کرنا چاہتا. زبردستی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان ان کی بیعت ہوگی. نمبر 1، جب بیعت ہوگی تو شام میں ایک حکمران بیٹھا ہوگا، کچھ کہتے ہیں وہ کہ اپنے آپ کو سفیانی کہہ رہے گا، لیکن بنی قلب میں سے ہوگا. اس کو پتہ چلے گا کہ وہاں ایک بات ہے، وہ یونیفیکیشن ہو گئی، وہاں پر ایک لشکر اٹھتا ہے، تو وہ اس کے خلاف اپنا ایک لشکر بھیجے گا. ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ مہدی ہے کہ نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، دنیا کو بھی نہیں پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لشکر جس وقت بیضا کے مقام پہ پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا. جیسے ہی وہ زمین دھسے گا خراسان سے کہیں گے اللہ اکبر و چل پڑے گا. اس سے بڑی پہچان نہیں ہوگی اس لشکر کی جس کے لیے زمین میں دھسائی جائے گی پوری کی پوری شام کی فوج. وہ ہے لشکر، حق کا لشکر. اسی لیے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے نکلے سونا لڑو، لیکن اس میں سے شریک مت ہونا، علیحدہ رہنا. ہو کیا رہا ہے؟ زینبیون بنی ہوئی ہے، فرابتون بنی ہوئی ہے، فلانی بنی ہوئی ہے. یہ جہاں تک آپ نے تعلق ہے افغانستان کا، افغانستان کو پہلے دن سے یہ کلیئر تھا کہ ہم نے جانا ہے. بچے کو پتا ہے کہ ہم نے وہاں جا کے لڑنا ہے. 40 سال کوئی قوم اتنی مار کھاتی. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ملک میں امریکی آ جائیں، 3,000 ارب ڈالر خرچ کریں، لبرٹی مارکیٹ سے لے کے اور ناصر صدیق سینٹر تک شاندار قسم کے بار کھل جائیں،
خوبصورت قسم کی جناب وہاں پر رقص گائیں ہوں اور وہاں پر لاس ویگس بنا دیا جائے. کتنے لوگ ہیں اس کے باوجود بھی کہیں گے ہمیں اس طرح کا قابل نہیں چاہیے. 12 یونیورسٹیاں کھل جائیں, انٹرنیشنل یونیورسٹیاں وہاں کھل جائیں, بچوں کی پی ایچ ڈیز ہوں گے. کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو کہیں گے ہم امریکہ سے بھی جنگ کرتے ہیں؟ یک زبان ہو کے کہا کہ میں نہیں چاہیے تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں. 3,000 ارب $3 ٹریلین کو تھوڑے ہوتے ہیں. اور پھر کون سی ایسا مجھے بتائیے کہ فورس کے 3,90,000 70,000 ٹوٹل, 20,000 ایسے لگا دو جو بھاگ گئے بعد میں. 3,70,000 رویا ہے, آنکھوں میں آنسو تھے جو بائیڈن کے. دا بیسٹ ٹریننگ آرمی کین ہیو دے ہیڈ اٹ. جو بہترین ٹریننگ کوئی فوج ایسے ہم نے ان کو دی. دا بیسٹ اکوپمنٹ ان آرمی کین ہیو دے ہیڈ اٹ. جو بہترین اسلحہ تھا ہم نے ان کو دیا جو ہے. دا بیسٹ انٹیلیجنس سپورٹ آرمی کین ہیو دے ہیڈ اٹ. اس کے باوجود نہیں لڑے. کون ہے جو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لاکھوں ڈالر لے کے اور پھر اگلے دن کے ہم طالبان کے ساتھ؟ یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں. کابل از دا موسٹ پیسفل سٹی ان دا ورلڈ. پرسوں ایک دھماکہ ہوا ہے کابل شہر میں, 5 بندے زخمی ہوئے ہیں ایک مسجد میں, اور پرسوں ہی 20 بندوں کو ایک بندے نے قتل کر دیا انگلینڈ امریکہ کے اندر. اس کے اوپر خبر ہے کہ کابل کا, اس کی خبر نہیں ہے. ان کو قطن اس کو بالکل پرواہ نہیں. ان کو قطن, میں سچی بات بتاؤں, آج بھی انہوں نے بجٹ بنایا ہے, دنیا کا موجودہ تاریخ کا پہلا بجٹ ہے جو وداؤٹ اینی انٹرنیشنل اسسٹنس ہے, جس کے اندر سود نہیں ہے. آپ نے تو دیکھیں, کوئی جھونپڑی میں گزار جائے زندگی یا گزار جائے بہترین محل میں, جانا اس نے ایک ہی جگہ پہ ہے. اور اگر وہ اخوان تھوڑی سی جھونپڑی میں گزار گئے ہیں تو مستقبل ان کا جہاں ہے مستقبل میں, ہم ایک تو ہم نے مسلمانوں نے مطلب ہے گیا ہوا ہے, ہم مستقبل سمجھتے ہیں 70 سال. اللہ کے ہم مستقبل ہی نہیں ہے. آپ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ماضی, حال, مستقبل. اور مستقبل کیا ہے؟ میرے بچے کی شادی کہاں ہوتی ہے, اس کو میں فیکٹری کیسے لگا کے دیتا ہوں, اس کی نوکری کہاں. یہ مستقبل ہے ہمارا. یہ نہیں کہ میرا بچہ میرے ساتھ میں جب جنت میں جاؤں گا, میں وہاں جاؤں گا تو میرے لیے دعائیں کتنی کرے گا, میرے لیے خیرات کتنی کرے گا, میرے لیے کنواں کیسے لگائے گا تاکہ مجھے نا مستقبل جائے. آئی ہیڈ اٹ. وہ جو قرآن پاک کی سورہ کہف کی اتنی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بغیر عذاب و ثواب, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. اللہ کہتا ہے کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آج تمہیں بتا دیں کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو مسلسل مستقل سب سے بڑے خسارے میں جائیں گے. الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری زندگی دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے. الذین قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور یہ اپنے کارناموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. میری ایک فیکٹری تھی, 2 ہو گئیں. ایک شوگر مل تھی, 4 ہو گئیں. میں خود چیف منسٹر تھا, اب میرا بیٹا بھی ہو گیا. میری ماں وزیر اعظم تھی, اب نانا میرا وزیر خارجہ تھا, اب میں وزیر خارجہ بھی ہو گیا. اب میں آگے وزیر اعظم بھی بن جاؤں گا. میں جناب سائیکل کی ایک 4 تھی. میں اللہ کہتا ہے یوم القیامت, اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کے وزن بھی نہیں کروں کہ ان کے اچھے اعمال نہیں تولوں گا. کتنی خوفناک بات ہے. خیرات نہیں قبول ہوگی, صدقات نہیں قبول ہوں گے, نماز نہیں قبول ہوگی, روزہ نہیں قبول ہوگا, حج نہیں قبول ہوگا. مقصد ایک کر لو کہ کرنا کیا ہے, بچے کو پالنا ہے, پڑھاؤ, کون روکتا ہے. لیکن بچے کو نیک بنانا ہے, نہ بنے تمہاری جہنم بلا سے اپنی قبر میں جانا ہے. پیغمبروں کے بچے نہیں بنے, یہ کون سی بات ہے. لیکن مقصد اگر یہ آپ نے یہ رکھ لیا کہ میں نے زندگی کے اندر یہ اچیومنٹ کرنی ہے, اور پھر کہا کہ آئی ہیڈ مائی لائف نو ریگریٹس. یہ فکر عام سنے ہوں گے, آئی ہیو نو ریگریٹس, مجھے کوئی افسوس نہیں. آئی اسپینٹ مائی لائف. پاکستان کے کسی بھی بزرگ کو کرو جب 22 گریڈ میں ریٹائر ہوئے, خالد صاحب بھی ریٹائر ہوئے ہیں, ان کے بھی دوست یہی کہتے ہوں گے, آئی ہیڈ نو ریگریٹس, آئی انجوائڈ آل پوسٹنگس, آئی واز چیف آف آرمی اسٹاف, نو ریگریٹس. میں آئی ہیڈ کمانڈیڈ دیٹ آرمی
جو کہ دنیا کی 5ویں بڑی آرمی ہے. میں نے ملک، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں پھر قیامت کے دن وزن نہیں کروں گا ان کے اعمال نہیں تولوں گا، نیک اعمال بھی نہیں تولوں گا. تو بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس دن کی پہچان ہمارے یہاں جلدی بہت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم خراب ہو جاتے ہیں. بیچارے داعش کے لوگ میں جو لوگ گئے تھے اس لیے مارے گئے. انہوں نے ایک جھنڈا کھڑا کیا، اٹھ کے چل پڑے کہ چلو. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے تھے حضرت علی کہ تم میرے ساتھ چلو. جنگ ہو رہی تھی جب جنگ صفین کا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ جو سب سے پہلا تیر جنہوں نے چلایا تھا، جنہوں نے مدینے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی پہرا دیا تھا. کہا کہ انہوں نے کہا تھا جب مسلمانوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو اپنی تلوار توڑ کے احد میں پھینک دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.